السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم مشاہدین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو آسان بنایا ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے جو گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کے پاس واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ جسے ہم قضائے عمری کا نام دے سکتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ قضائے عمری یہ ہے کہ ایک انسان 10 سال 20 سال تک جان بوجھ کر کے نمازیں چھوڑتا رہا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں اپنی پچھلی پوری زندگی کی نمازوں کو جوڑ کر کے ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے قضائے عمری۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ قضائے عمری یہ ایک بدعت ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اس بات سے خالی ہیں جس میں قضائے عمری کا ذکر ہو، لہٰذا یہ ایک بدعت ہے جس کا ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے جسے بعض اہل بدعت نے ایجاد کر رکھا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سو جائے یا بھول جائے اور بعد میں جب اسے یاد آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو جب یاد آ جائے یا جب وہ سو کر اٹھے تب ادا کر لے۔ اس کا قضائے عمری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل اسلام نے ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر آپ سوئے اور آپ جب اٹھے تو آپ کو پتا چلا کہ آپ کی فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو چونکہ آپ سو رہے تھے، آپ کے پاس ایک عذر موجود تھا، تو شریعت نے آپ کو یہ رخصت دی ہے کہ چونکہ آپ معذور انسان ہیں لہٰذا آپ اگر اب ادا کر لیں تو اللہ رب العالمین آپ کی اس نماز کو قبول فرمائے گا اور آپ کو معافی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ بھول گئے، بھول جانا یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھول جائیں کسی وجہ سے، کسی ایسے کام میں مشغول ہو جائیں کہ آپ کا دھیان ہی نہ رہے کہ اذان ہوئی اور وقت آیا اور ختم ہو گیا، آپ کو بعد میں یاد آیا، تو اگر کوئی انسان بھول جائے یا نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہ چلے اور وقت گزر جائے تو شریعت نے ایسے انسان کے ساتھ نرمی فرمائی اور اسے قضا کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ اس کا تعلق قضائے عمری سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس عذر سے ہے جس عذر کو شریعت نے تسلیم کیا۔ ہم یہاں بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو لوگ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ، پوری جرات کے ساتھ 10 سال 20 سال 40 سال سے وہ نماز ہی نہیں پڑھے، انہوں نے اپنی زندگی کو نماز سے پوری طرح سے دور رکھا۔ ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ گنہگار ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نظر میں بہت بڑے کرمنل ہیں، انہوں نے اسلام کے ایک عظیم ترین رکن کو توڑ دیا ہے۔ اب اگر ایسے لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اسلام انہیں قضا کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جو لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ نمازیں چھوڑتے ہیں وہ اس رعایت کے مستحق نہیں، وہ رعایت انہیں نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ انہوں نے پوری جرات کے ساتھ، پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اس حکم کو توڑا، اسے پس پشت ڈال دیا، اسے ادا نہیں کیا۔ اذان ہوتی رہی، وہ اذان کو سنتے رہے، وقت آتا رہا گزرتا رہا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ ایسے لوگ اب اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں قضا کی رخصت نہیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے حضور معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کے حضور گڑ گڑائیں اور اپنے اس عظیم ترین جرم کے لیے توبہ کریں، وہ خالص اور سچی توبہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین سے میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور چونکہ ان کے لیے رخصت نہیں ہے لہٰذا انہیں سابقہ تمام نمازوں کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے یہ رخصت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور آج سے جس دن سے وہ توبہ کر رہے ہیں
اس دن سے نماز کو پوری پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور یہی ان کی سچی توبہ ہے۔ یہ نماز جسے قضائے عمری کے نام پر توبہ کرنے والوں کے سر لادا جا رہا ہے، دراصل یہ ایک بوجھ ہے جو شریعت نے نہیں لادا بلکہ بعض اہل بدعت نے لادا ہے۔ میں نے دیکھا ایک آدمی کو اسٹیشن پر، 40-50 سالہ بوڑھا انسان، وہ بہت تیزی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری نمازیں اتنے سالوں سے چھوٹی ہوئی ہیں اور انہی چھوٹی ہوئی نمازوں کو میں ادا کر رہا ہوں، اگر میں صحیح سے پڑھوں گا تو میں کبھی پورا نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا میں بہت اسپیڈ سے پڑھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی رکوع پورا نہ کرے، سجدہ پورا نہ کرے اور پوری اسپیڈ سے نماز پڑھے تو دراصل وہ نماز کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور ایک انسان جس نے توبہ کیا ہے، آپ قضائے عمری کا بوجھ لاد کر کے دراصل اسے دوسرے گناہوں کا مرتکب کر رہے ہیں، توبہ اس کے لیے بوجھ بنا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ قضائے عمری کا مسئلہ ایک بدعت ہے، قضائے عمری کا مسئلہ ایک بوجھ ہے، قضائے عمری کا مسئلہ توبہ کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہے اور کئی سالوں سے آپ نے چھوڑا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حضور سچی توبہ کریں اور توبہ کے دن سے یہ عزم کریں کہ آپ کو اب نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں، اب آپ کو نماز پوری پابندی کے ساتھ ان کے اوقات میں ہی ادا کرنا ہے، اور جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان سے آپ سچی توبہ کریں اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، اچھے کام کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے توبہ سے اور آپ کے اب کیے جانے والے اعمال صالحہ سے خوش ہوگا اور آپ کو معاف کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کے لیے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے قضائے عمری جیسے بوجھ کو دور رکھیں اور انہیں یہ بشارت دیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے خالص توبہ کرنے والوں کی سابقہ نمازیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اگلی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ ان سے ان کا رب خوش ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت تک پکا سچا نمازی بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔